جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد علی بخاری صاحب موجود ہیں، امریکہ سے ٹرینڈ یافتہ ہیں، ہارٹ پیشنٹ جو بچے ہیں ان کا کامیاب آپریٹ اس وقت چلڈرن ہاسپٹل میں کر رہے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر کتنا آپ نے آپریٹ کیے ہیں اور اس وقت آپ کتنے آپریشن کر چکے ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہیں جو یہ بچے آپ کے پاس ہارٹ پیشنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ ہاں جی، تھینکفل ٹو یو کہ آپ آئیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے لوگوں کے اندر۔ دیکھیں، جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ میں کتنے آپریٹ کر چکا ہوں، تو ایک سال میں اللہ کے حکم سے ہم 100 سے زیادہ بچوں کے کامیاب آپریشن کر چکے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اوپن ہارٹ آپریشنس بھی کیے ہیں، بائی پاس کے آپریشنس کہلاتے ہیں یہ لوگ، کافی کمپلیکس پرابلمز ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہاں پر کیے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ تو ہم جو ہیں بچوں کے جو آپریشن یہاں کر رہے ہیں وہ پیدائش سے لے کے اور 14 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کے سب کے آپریشن یہاں پہ ممکن ہو رہے ہیں، جو کہ پہلے جنوبی پنجاب میں یہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ جی بچوں کی کیا وجوہات ہیں، تو اس میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچوں کی ماروثی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ ماروثی بیماری کا مطلب ہے کہ فیملیز کے اندر یہ کچھ دل کی بیماریاں چلتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جینیٹکس کی وجہ سے، جینز کی یا ماروثی اس کی وجہ سے ان کے اندر دل میں سوراخ، تو یہ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض دفعہ اگر ماں حمل کے دوران کچھ ایسی دوائیاں لے لیں جو کہ ایکچولی نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی بچوں میں دل کے ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر حمل میں کچھ انفیکشن ہو جائیں، وائرس ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے علامات وہ بھی وجوہات ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے یہ جو میں نے دوائیاں بتائی ہیں، انفیکشنز بتائے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بچوں میں دل کے امراض دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی وجوہات کی بنیاد۔ اب آئیے علامات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بچوں میں جو یہ ماروثی بیماریاں دل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں دو قسم کے بڑے بیماریاں ہیں۔ ایک نیلے پن کی بیماری ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ نیلا ہوگا، تو وہ جو نیلا پن ہے جی وہ ہمیں بتائے گا کہ دل کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ دل کی بیماری تو ہوتی ہے لیکن نیلا پن نہیں ہوتا، تو ایسے بچے جو ہیں دل میں سوراخ ہوتا ہے، اور ایک سوراخ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ مائیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا بچہ دودھ پیتے ہوئے تھک جاتا ہے، تو جلدی تھک جانا، پسینہ آ جانا بچوں کے اندر، اور نمونیا ہونا بار بار، تو یہ وہ علامات ہیں، اور روتے ہوئے نیلا پن ہو جانا، تو یہ وہ علامات ہیں جب یہ بچوں میں آنا شروع ہو جائیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی جی ہے؟ جی، آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں یہاں ہاسپٹل میں؟ تو آپ اس کے بارے میں دیکھیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں تو یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جو کہ ہم نے یہاں ملتان میں اچیو کی ہے۔ یہ کامیابی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب نے اس میں حصہ ملایا ہے، اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی اور مخیر حضرات نے بھی اور TZP ٹرسٹ نے بھی اس میں اپنا حصہ ملایا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے کرنے کے لیے بہت زیادہ بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ابھی ہم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، ابھی ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ کام ممکن ہے اور اس کو سیفلی کیا جا سکتا ہے، تو اب اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی کہ وہ سہولیات ہمیں بڑھائیں۔ ہمیں یہاں پہ نرسز کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر گیجٹس جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، تو اور ہمیں مزید ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس کام کو بڑھا سکیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو ہم یہاں پر ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تمام فیسلٹیز کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں اگر یہ حکومت کی طرف سے فیسلٹیز مل جائیں تو ہم زیادہ بہتر طور پہ یہاں پر بچوں کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ صحیح ہو سکتی ہے، اور ان کی جو دل کے آپریشن ہے اس کے بارے میں بہتری لا سکتے ہیں ہم۔ تو یہاں ہمارے پاس جو اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، تو ہم ان سے بھی ذرا معلوم کرتے ہیں ان کو کس وقت پتہ چلا کہ ان کے بچے جو ہے وہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ 45 ڈیز کی تھی، تب اسے نا بہت زیادہ لوز موشن ہو گئے تھے، ڈائریا ہوا تھا۔ ہم گئے تھے پھر پرائیویٹ کلینک پہ، انہوں نے بتایا تھا اس کی ایکو کروائیں۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم نے جا کے کارڈیالوجسٹ سے کروایا، انہوں نے کہا اسے ٹاف ہے اور اس کا ویٹ مطلب بڑھے گا، ظاہر سی بات ہے اس حساب سے اس کے جا کے ہوگی۔ پہلے تو یہاں پہ اویئرنیس نہیں تھی، پھر کافی عرصے کے بعد سر علی ہمیں ملے اور یہاں پر آئے، اور پھر انہوں نے ہمیں ڈیل کیا اور بہت ہی اچھا کامیاب آپریشن رہا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اب تھوڑا بہت ظاہر سے بعد میں جو ہوتی ہیں فارمیلٹیز وہ ہو رہی ہیں، باقی سب الحمدللہ خیر۔